آخری سفر کو ہی دیکھ لیں تو کتنا خوبصورت اور کتنا لاجواب طریقہ ہے اسلام کا۔ میرے محدود مطالعے کے حوالہ سے میں نے کچھ مذاہب کا مطالعہ کیا، جس میں 17 کے قریب مذاہب ہیں، اور ان میں بالخصوص جو آخری سفر اور آخری جو رسومات ہیں ان پر میں نے نظر ڈالی، تو ظاہر ہے کہ ہے تو انسان ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، دیگر کسی بھی ایسی سوچ اور ایسے مذہب اور نظریے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یقین جانیں جو مسلمان کی عزت ہے اور جو مسلمان کا جاتے وقت پروٹوکول ہے اور جو انداز ہے وہ کسی کا نہیں۔ کسی کو جلنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کسی کو لٹکایا جاتا ہے، کسی کو کچھ، لیکن جب حضور کی نسبت والا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کا اعزاز وکھرا ہے، خوبصورت انداز ہے۔ اسے غسل دے دو، اچھا پھر غسل میں بھی پانی گرم کر لینا، اچھا بیری کے پتے بھی ڈال لینا، یہ رسم نہیں ہے، سنت صحیحہ ہے بیری کے پتے۔ اس کا انسان کے ساتھ ایک کھجور کا اور بیری کا ایک بڑا گہرا تعلق۔ کھجور انسان کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہے اور اصلیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ انسان کی پھپھو ہے۔ حدیث شریف کے کچھ مفاہیم ایسے بھی ہیں، واللہ عالم ورسول عالم۔ تو حضور نے حکم بھی فرمایا کہ یہ تمہاری پھپھو ہے، اس کا ادب کیا کرو۔ انسان کے جسم سے حضرت آدم جب تخلیق ہوئے تو آپ کا جسم مبارک بنایا گیا کہ کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس سے کھجور بنائی گئی۔ تمام جتنی غذائیت کے جتنے جوہر ہیں جو انسان کو ضرورت ہے، جن کی وٹامنز ہیں اور ہیں، اللہ نے اسے ایک ٹکڑے میں رکھ دی، یہ کھجور میں۔ اور کھجور کا ہی درخت تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ کیا ہے؟ حضرت آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ اس میں جو گندم کا پودا لے کے آئے ہیں یا گندم کا حوالہ آتا ہے کتابوں میں، لیکن صوفیاء نے جو دلیل دی ہے وہ بڑی قوی دلیل ہے، نص قطعی سے ہے، بہت قوی دلیل ہے، کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہے۔ اس میں لا تقرب هذه الشجرہ، گندم کا جو پودا ہے اسے شجر نہیں کہا جاتا، شجر کا لفظ ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہو اپنی زبان میں بھی کہ یہ شجر ہے، شجر نہیں، شجر درخت ہوتا ہے، اور درخت وہ کھجور کا درخت تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے آگے کچھ راز بھی ہیں، کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو صاحب علم لدن بیان بھی فرماتے ہیں، سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اور سینہ بسینہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نصیب ہو جائے، اور جب طبیعتیں اور نیتیں مل جاتی ہیں تو یہ ٹرانسفر علم ہوتا رہتا ہے۔ تو مشابہت
ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ گندم کے دانے کی مشابہت کھجور کی گٹلی سے ہے۔ کیا ہے؟ کھجور کی گٹلی کا جو انداز ہے، اس میں جو تقسیم ہے، اس میں بھی راز ہے، اور گندم کے دانے میں بھی تقسیم ہے، راز ہے، بہت سارے راز ہیں، لیکن ایک راز پتہ کیا ہے؟ کہ جو تجھے رزق ملے سارا تیرا نہیں، کچھ کسی اور کا بھی ہے۔ سارا تیرا نہیں، یہ کسی اور کا حصہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے اس میں فرق ڈالا ہے، اس میں یہ لائن ہے، کچھ تیرا ہے کچھ کسی کا ہے، اور جب تو انصاف کرے گا تو یہ رزق اتنا بڑھے گا کہ تیری نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک کنویں سے پانی نکلتا رہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، اس کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ کنویں سے پوچھا کہ تو ناراض لگ رہا ہے، تیرے اوپر بڑے میلے ہوتے تھے، ٹھیلے ہوتے تھے، چیخوں کی آوازیں تھیں، باتوں کی آوازیں، اور اس طرح پورا جہان آباد ہوتا تھا تیرے سر پر، اور بڑی رونقیں تھیں، تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر، تیرا گھر ویران ہے، تیرا ویڑا اجڑا ہوا ہے، تو آج کوئی رونق نہیں، آج کوئی آوازیں نہیں آ رہی۔ تو کنویں نے زبان حال سے فرمایا، مولانا روم لکھتے ہیں کہ بابا کیا بتاؤں، جب سے میں نے دینا بند کیا ہے اللہ نے مجھے بھی دینا بند کر دیا۔ دینے میں اتنا کمال ہے کہ ساری رونقیں دینے سے، اور میں بھی خود نہیں دیتا تھا، میں دیتا تھا تو پیچھے سے کوئی مجھے دے دیتا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے سے خزانے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جب سے میں نے ہاتھ کھینچ لیا، جب سے ہاتھ میں نے تنگ کر دیا، تو ایسے لگا کہ پیچھے خزانوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے پانی دینا کنویں نے کہا چھوڑا ہے، تو پیچھے سوتے بند ہو گئے ہیں، پانی کڑوا ہو گیا ہے، جالے پڑ گئے ہیں، لوگ روٹھ گئے ہیں، رونقیں ختم ہو گئی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، غیب سے صدا آئی، اے بابا اگر تو دنیا میں رونق چاہتا ہے ویڑے میں، تب بھی خرچ کر، اور خرچ جب کرے گا تیری قبر بھی ویران نہیں ہوگی، رونق ہوگی۔ آج صوفیاء کے ویڑے کیوں ویران نہیں؟ رونقیں لگی ہوئی ہیں، ایک داتا ہی مان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیوں آج رونقیں ہیں ان کے دروازے پر کہ انہوں نے تقسیم کیا ہے، جو آیا ہے رکھا نہیں، اور لینا منع نہیں، نہ لینا تو سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صرف دل کے قبلے کو درست کرنا ہے، اور اس کشتی میں بس پانی اندر نہ آئے، باہر جتنا رہے کشتی تیز رہے گی، کشتی تیرے گی، اندر آیا تو پھر مسئلہ بنے گا نا، چاہے چھوٹا سا سوراخ بھی ہو گیا پھر پانی اندر آ جائے گا۔ اس کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے دنیا کے مال کا جو وبال ہے، حب ہے، محبت ہے، یہ اندر نہ آئے، ایک ذرہ برابر بھی نہ آئے۔
باہر رہے جی، بس اتنا ہی واسطہ رہے جتنا کشتی کو پانی سے ہے، دولت کے ساتھ تیرا اتنا ہی رابطہ اور واسطہ رہے تو انشاءاللہ اس دنیا کے سمندر سے تو اس طرح کامیاب جائے گا، اس طرح کامیاب جائے گا جس طرح کوئی ملاح سمندر سے کشتی کو کامیاب لے کے جاتا ہے۔ لینا منع نہیں، ولا مانع ولا طامع ولا جامع، کوئی دے دے منع نہ کرو۔ اچھا پھر جب لے لیا ہے تو تجوریاں نہ بھرو، ولا جامع، پھر جمع نہ کرو، ولا مانع ولا جامع۔ اور اس سے پہلے صوفیاء نے لکھا ہے ولا طامع، طمع نہیں کرنا، میں انو ایتھو لبے گا ایتھو لبے گا ایتھو لبے گا ایتھو لبے گا، نہ طمع نہ کر، جو تیرا مقدر مالک نے لکھ دیا ہے ایک زبر سے زیر نہیں ہو سکتی، اس نے لکھ دیا ہے جی، لکھا ہوا ٹالا نہیں جا سکتا، نہ ہاں ہوگا وہی۔ اور اگر تیری نیت صاف ہو گئی تو پھر اللہ اس ایک میں ہی اتنی برکت دے گا کہ کروڑوں بھی اس کے نیچے آ جائیں گے۔ اور اگر تیرے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو کروڑوں بھی آئیں گے لیکن برکت نہیں رہے گی، تیرا ہاتھ پیچھے پیچھے رہے گا، تیرا ہاتھ تنگ رہے گا اور تجھے سکون تک نہیں رہے گا، ہاں جی۔ تو اس لیے لینا منع نہیں، لیکن بس اسی کے پیچھے لگا رہے، ہاں جی، کوے کی طرح، ایسے ہی ہے نا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں نا، ایک بلکہ یہ جو علاقہ ہے اس میں آپ سمجھ جائیں گے، اس میں پھر ابھی رنگ ہے دیہات کا، اور اس میں بھینس گائے اور یہ انداز ابھی ہیں، وہ تھاپیاں اور وہ انداز ابھی تک موجود ہیں جی۔ تو ایک گوئے پر ایک ایسا حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں پونڈ کہتے تھے، کیا شاید آپ سمجھ، ہاں جی، کالا سا، اور وہ ایسے نا گوئے کو گول گول اس کی بناتا تھا، ایسے سوراخ کر لیتا تھا اور گوئے کو گول 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 اتنے گولے بناتا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، کیا کرتا تھا؟ اچھا پھر وہ اپنے سوراخ کے قریب لے کے جاتا ہے تو اس کے اندر نہیں جاتا کیونکہ بڑا ہوتا ہے، سوراخ کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اور بڑا کرتا ہے، اور بڑا کرتا ہے، اور بڑا کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ حریص کی نشانی ہے، اس کو ہرس نہیں ختم ہو رہی، کالا پونڈ ہے، تو فرماتے ہیں پونڈ نہ بن، شہد کی مکھی بن۔ میں مکھی بھی وہ نہیں بننی کہ درمیان میں جا کے بیٹھ جائے تو پر ہی تیرے ڈوب جائیں، نہ کنارے سے تھوڑا سا لے لے، کنارے سے لینا ہے۔ اگر درمیان میں بیٹھ جائے گی نا کہ مجھے اور ملے، بڑی لذت تو آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھی تیرے پر جو ہیں وہ بھگ جائیں گے اس شہد سے، تو اٹھ نہیں سکے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ تیرا اتنا رشتہ ہونا چاہیے، ہاں تب تو کامیاب ہے۔ بہرحال کیا ہے کہ اس کھجور کی اور دانے کی، جو گندم کا دانہ ہے، اس کے جو اندر ایک لکیر ہے، اس میں ایک راز ہے، ہاں اس کے آگے پھر 70 راز صوفیاء نے بیان کیے، یہ ایک ہے اور 70 بیان کیے، اللہ اکبر جی۔ اور غوث پاک نے ایک راز بیان کیا ہے، اور اس پر اگر آپ توجہ فرمائیں گے نا، اللہ اکبر،
اس کی مثال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 طریقے سے دی ہے۔ ایک طریقے سے اس طرح دی ہے کہ یہ جو گندم کا دانہ ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حضرت انسان کو، آدم کو فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کی مثال اب چونکہ سمجھانا مقصود ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، اب سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ فرماتا مکھی کی بھی مثال دے دیتے، حالانکہ مکھی کہاں اور وہ کہاں، لیکن اللہ فرماتا ہم حیا نہیں کرتے، ہم اس میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، عورت کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، تو فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، بس تھوڑا سا ہی کام رکھنا ہے، اور وہ بھی جو تجھ پہ حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر قریب گیا تو پھر جنت سے بھی نکل کر نیچے آ جائے، پھر تیرا گزارا نہیں۔ وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے بیان فرمایا ہے کہ گندم کے دانے کا جو انداز ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور راز بھی بیان کیا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے، بہرحال آپ اسی میں رہ جائیں گے، تو لا تقرب هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب، بولیے بولیے، کیا کرنا ہے؟ درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو وہ اہل اللہ کے نزدیک وہ کھجور کا درخت تھا، اور سرکار نے کھجور کی ایک اور بھی بڑی شان بیان کی ہے، بڑی شان بیان کی ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، مفہوم اس لیے علماء احتیاطاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا ڈاڈا معاملہ ہے، بہت ڈاڈا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت محتاط بولنا چاہیے بندے کو۔ ہاں، جہنم کا سرکار نے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ہاں، جو ہم سے منسوب کرے، ہماری طرف بات کرے اور ہماری نہ ہو، اس لیے علماء، محتاط علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے، اور اس سے بچ جاتا ہے بندہ، بچت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، جلیل صحابہ بیٹھے، جید، اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، مثال مومن جیسی ہے کہ اس کے پتوں سے بھی منافع، اس کے بیج سے بھی منافع، اور ہر چیز جو اس کی نفع بخش ہوتی ہے، وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا ہر حصہ نفع بخش ہے۔ صحابہ خاموش ہیں، اور واللہ اعلم ورسول اعلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، کون تھے؟ چھوٹے تھے، اور جلیل صحابہ بیٹھے، جید صحابہ بیٹھے، جلیل القدر، اللہ، جناب صدیق اکبر، ہائے ہائے ہائے، تمام امتوں کے سب سے بڑے پیر، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل الخلق اللہ نے جنہیں بنایا وہ جناب صدیق پاک۔ لڑائیوں نے مار دیا ہے، ہمیں فرقہ بندی نے مار دیا ہے، ہائے ہائے ہائے، کدھر جائیں؟ بہرحال وہ بیٹھے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھئی کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت ابن عمر بولے کہ حضور میرے دل میں تو آیا تھا، لیکن میں نے حیا کرتے ہوئے کہ بڑے نہیں بول رہے، جب تو پتہ چلے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کے لیے یہ سبق ہے کہ پیڑ پیڑ نہ کریں۔ ہاں، یہ محدثین کے درس ہے، یہ صحابہ کے درس ہے، آتا بھی ہو لیکن بڑے بیٹھے ہیں،
بڑے جب موجود ہیں، پوری بات کا پتہ بھی ہے، تو خاموش رہنا یہ دربار رسالت کے فیضان میں سے ایک فیض ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح جو بہت بڑی تشریح ہے، بہت لمبی تشریح ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے جو مومن ہے یہ نفع بخش ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نفع بخش ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے اسے نفع بخش بنایا ہے، عزت دی ہے، عزت دی ہے۔ اب جاتے وقت کیا ہے؟ بیری کا پتا ایک نہیں کتنے ڈال دیے گئے ہیں۔ یہی بات سمجھانے لگا تھا نا، ہاں جی، کہ بیری کے پتے ڈال دو۔ بیری اور کھجور کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اور بیری کا کیوں ہے؟ یہ بھی راز ہے۔ بہرحال بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں، اس کے لیے میں کوئی راز نہ بیان کروں تو ایک بات کر دوں، میری خوشی کے لیے اور مومن کی خوشی کے لیے کافی ہے کہ بیری کے پتوں کو جو شرف ہے کہ حضور کے آخری غسل میں بھی ان کی خدمت لے گئے۔ حدیث صحیح ہے۔ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو خدمت گزار مخلوقات میں سے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان میں بیری کو یہ شرف ہے کہ سرکار کی آخری جو خدمت آئے، ظاہر پانی ہے، غسل ہے، تو اس میں بیری کو یہ شرف ملا ہے کہ خدمت اس نے پیش کی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں نا، ان کے کیا لہجے ہیں اور کیا خوب لہجے ہیں، کمال ہے ان کے اندر۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی سر درد لگ گئی تھی حضور کو، ہائے ہائے ہائے، ہمارے صوفیہ فرماتے سر درد نہیں لگی تھی، سر درد پیشے حاضر خدمت تھی، خدمت کے لیے حاضر تھی، اور برکت لے رہی تھی تاکہ قیامت تک آپ کی امت کو وہ فیض لے کر دوں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سر درد جو ہے یہ انبیاء کی خدمت میں رہی، اس میں فیض ہے، اس میں برکت ہے، سر درد میں، ورنہ اسے برا نہ کہو۔ آخری وقت تک سرکار کی جو خدمت میں بیماری رہی ہے وہ سر درد ہے۔ اور فرمایا، یہ جو جملہ سن لو، صوفیاء کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ دے کے جاتی ہے، ضرور دے کے جائے گی، اور اس انداز میں دے کے جائے گی کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ بیری کے پتے ڈال دیے، اللہ اکبر، غسل دے دو، اچھا اسے نیا جوڑا پہنا دو، اچھا کفن ہے، نیا جوڑا ہے، سیا بھی نہیں، تو ایک اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ ہر لباس کو جیب ہے، اسے نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا زندوں کے لیے عبرت بنا کے ہم بھیج رہے ہیں، جتنا مرضی جمع کر لو، ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ وہی جائے گا جو ہمارے حکم کے مطابق اس طریقے سے بھیجو گے، وہ پہلے ہی کھڑا ہوگا، وہ پہلے چلا گیا ہے۔ جو آپ نے کمیٹی ڈال دی ہے نا، صدقہ کر دیا ہے، خیرات کر دیا ہے، اللہ اس کے رسول کے نامے لگا دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی خرچ کر دیا ہے، پہلے دلہن کی صورت میں وہ مال کھڑا ہوگا اور استقبال کرے گا کہ اے بندے مومن، تو نے ہمارا حق ادا کیا، مال اللہ کی طرف سے میں تجھے دیا گیا تھا، لیکن میں تجھ پہ راضی ہوں، تو نے زکوٰۃ دی، تو نے صدقات دیے، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق مجھے خرچ کیا، آج مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ مجھے تو دلہن بن کر آج اسے خوش کر دے۔
जेब नहीं, जोड़ा चिट्टा है, कफन किसी और रंग में भी दिया जा सकता है, मुस्तहब है, सुन्नत है। हुजूर की खिदमत भी जिस कपड़े को मुयस्सर आई वो भी सफ़ेद था, और इसमें राज था। हुजूर का शुरू से गुंबद का रंग भी सफ़ेद था, बाद में चेंज हुआ, तो ये एक ख़ास राज है कि क्यों चेंज हुआ, और ये क़यामत तक रहेगा ये रंग। क्यों? इसलिए कि क़यामत तक हुजूर की नबुव्वत व शरीयत का रंग सबज़ है, गालिब रहेगा। ये ख़त्म नबुव्वत की अलामत है। और शुरू में सफ़ेद क्यों रखा गया? इसमें भी राज था, खास राज था कि शुरू में गुंबद पाक का रंग सफ़ेद रखा गया। तो कफन शरीफ, जिस कपड़े को खिदमत हुजूर की नसीब हुई और हुजूर के बदन पाक से जो कपड़ा लग गया, हाय 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 हाय, कपड़े तो कायनात में बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कपड़ा कितना आला है जिसको शर्फ है कि हुजूर के जिस्म से लगाया। हुजूर के जिस्म पाक से जो कपड़ा लग गया है। यारो, हमारे मुहद्दिसीन ने तो कहा है, कपड़ा तो बड़ी अजमत वाला, कपड़े से जो आज मट्टी लगी है वो भी अर्श से आला, लौह से आला है, कलम से आला है, बैतुल मामूर से आला है। निस्बत रसूल का फिर क्या मकाम होगा, खून रसूल का क्या मकाम होगा। तो वो सफ़ेद कपड़े को ये शर्फ है। मैं वैसे मशवरा दूँ आपको, जाहिर है एक मुख्तसर ज़िंदगी है और हमने गुजार के चले जाना है। ये सफ़ेद कपड़ा अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद था, सफ़ेद ज़्यादा पहना करो। हाँ, आज ना एक लेवल तक उसे पसंद नहीं किया जाता, पता है। बड़े बड़े रंग बिरंगे कपड़े, ये मना नहीं है, माफ़ करना कि आप कपड़े पहने, रंग बिरंगे पहने, लेकिन सरकार को बड़ा ही पसंद है चिट्टा जी, चिट्टा ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह। और हकीकी रंग भी यही है, बाकी इसके अंदर मिलते हैं। बाग सबसे हकीकी रंग सफ़ेद रंग है, बाकी इसमें मिले हैं, और जब भी मिलते हैं इसी में मिलते हैं। हकीकत सफ़ेद है। अल्लाह अकबर। सफ़ेद कपड़े पहना करें। अच्छा, कोई जेब शेब तो नहीं होती? मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि जिसे रिश्वत की आदत है ना, सूद की आदत है, और जिसका दिल ज़्यादा सख्त है और इधरों में फाड़ा इधरों में फाड़ा, वो जनाजे ज़्यादा पढ़िया करो तो नाले वेख्या करो कोई जेब शेब नाल तो नहीं लै गया, नाल लै गया तक लिया करो। अल्लाह किसी वक्त भी हिदायत दे सकता है, किसी वक्त भी अल्लाह करम कर सकता है। हाँ जी, चिट्ठा जोड़ा पहना दो, अच्छा खुशबू लगा दो। अच्छा, अब इसको जब गुस्ल भी देना है नरमी से दो। ये मर गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब नरमी का क्या हुक्म है? हदीस से सही में है कि नरमी से देना, सख्ती नहीं करनी। पता चला कुछ तो राज है कि फरमाया नरमी से दो। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसमें क्या हिकमत है? फरमाया पहले बड़ी सख्ती होगी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। माँ क्या है? माँ क्या है यार? ओए माँ क्या है? सरकार की शफकत का हद है ना बनना है। जो सरकार की शफकत उम्मती के साथ है, सोच भी नहीं कोई सकता। मां को कोई नाप सकता है? मां बाप को कोई तोल सकता है? उनके दिलों की गहराई कितनी है, शफकत का अंदाज कितना है। लेकिन मां कहां
اور سرکار کہاں؟ اللہ اکبر، اولا بالمومنین من انفسہم، یہ سرکار کی شان ہے، سرکار کی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا اسے سختی نہ کرو، آرام سے غسل دیا کرو۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ نا غسل کا طریقہ سیکھیں، اور غسل کا طریقہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے غسل کا طریقہ آتا ہے تو یہی مردے کے غسل کا طریقہ بالکل سیم۔ پہلے اسے کلی کرائیں، یعنی ہاتھ دھلائیں، ہاتھ دھلانے کے بعد کلی کرائیں۔ جو آپ پہلے وضو کرتے ہیں پہلے وضو کریں، اور غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اور اس میں بڑے راز ہیں، اس بندے کو کبھی فالج نہیں ہوتا۔ کبھی فالج نہیں ہوگا جو بندہ غسل سے پہلے وضو کرتا ہے۔ اور ایک اور سنت بھی ہے، بالخصوص جاڑے کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں، ہاں جی، سردیوں کے موسم میں ہے کہ پانی تھوڑا تھوڑا تیل کی طرح چپڑ لو، مال لو۔ اس میں بھی راز ہے کہ دماغ کو فوراً جھٹکا نہیں لگتا، آہستہ آہستہ پیغام دیتا ہے بھی کچھ ہونے والا ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال غسل سے پہلے آپ وضو فرمایا کریں، اور غسل بندہ کر لے وضو کے بغیر بھی تو پھر بعد میں وضو کی ضرورت نہیں۔ وضو کر لے تو نور علی نور ہے، وضو پر وضو نور علی نور ہے، لیکن وضو کی ضرورت، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سے جو عبادات مقصودہ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کامل وضو ہے جب آپ کا غسل کامل ہے جی، تو پہلے اس کو وضو کرائے پھر غسل دے دے۔ لیکن وضو سے پہلے بھی استنجا بھی ضروری ہے، اور اس کا خاص طریقہ ہے، ہر بندے کو بتاؤ۔ اور بالخصوص بچے اپنے باپ کو غسل دیں، بچیاں اپنی ماں کو دیں۔ یہ کرائے پر نہ لے کے آیا کریں، کرائے والوں کو کیا بتا تیرے باپ کی کیا شان ہے، ہاں جی، خود دیں غسل، ڈر لگتا ہے جی، لیکن لگ جائے تو اچھا ہے، لگتا ہی نہیں۔ کروڑ پتی بندہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ایمبولینس میں بیٹھا نہیں، ایک بیٹا ہے یار، ایمبولینس میں کیوں نہیں بیٹھا؟ ابا جی دی لاش کو ڈر لگتا ہے، روح نکلے ہوں تے ڈراونا ہوئی ہوں تے تینوں ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہ لئی تم پاپ کماویں کتھے تیرے کار دے، ہیں جی۔ لیکن خود غسل دو، بڑا شرف ہے۔ وقت کا ولی بھی ہو، مہر علی بھی ہو، جماعت علی بھی ہو، سب سے افضل ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، سب سے افضل ہے۔ ولی اگر بیٹا ہے تو جنازہ پڑھائے، یہ افضل ہے جی۔ ویسے تو بزرگوں کی بڑی شان ہے، کوئی بزرگ بھی تشریف فرما ہوں، اللہ اکبر۔ آپ کے امام صاحب کی بڑی شان ہے، جو آپ کے محلے کے امام ہیں، وہ دور دراز سے آئے وقت کے ولی سے بھی وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ایسی تو گنتی کو نہیں مولوی صاحب نے، او ساڈے امام صاحب نے۔ وقت کا فقیہ اعظم ہو، مسجد میں آ کے نماز پڑھائے، اجازت نہیں کہ امام صاحب کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا ہو، حالانکہ امام اعظم ہے، امام اعظم، اور مصلی آپ کی مسجد میں جو امام ہیں ان کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، پتہ چلا آپ کے امام صاحب کی بڑی شان ہے، وہ شریعت نے تو دی ہے، اللہ والیو تم بھی دے لو، جب تم دے گو تمہاری شان بھی بڑھ جائے گی، تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی، تمہارا مقام بھی بڑھ جائے گا۔ یہ پیر صاحب کو جو نذرانے دیتے ہو نا، بہت سارے پیر میرے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں یار ہمیں سمجھاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پیروں کو نذرانہ بھی دو، چلو دے دو ٹھیک ہے،
لیکن اپنے امام صاحب کو دو، یہ بھی پیر صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہیں. ہاں جی، اپنی والدہ کو دو، اپنے والد کو دو. بلے شاہ عثمانی اڈدیاں پڑھدا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھدا ہی نہیں. دریا گھر میں بہ رہا ہے، ادھر وضو بھی نصیب نہیں، اور سکے کھیت میں جا کے لیٹ رہا ہے کہ میں غسل کر لوں. گھر میں دریا ہے تو وضو نصیب نہیں اور ریت میں لیٹ رہا ہے. اسے کیا ملے گا؟ تیرا باپ تیرے بہت بڑے پیر صاحب ہے، تیری والدہ تیری وقت کی مائی رابعہ ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ میری ماں تے نماز نہیں پڑھتی، ابا جی نماز نہیں پڑھتے. وہ اللہ کے بندے قرآن پڑھ، اللہ نے مشروط رکھا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو کہ وہ نمازی ہوں، وہ حاجی ہوں، وہ نیک ہوں. وہ ادھر تو مسلمان اور کافر کی بھی شرط نہیں رکھی گئی. میں محتاط بول رہا ہوں کہیں فتویٰ نہ لگ جائے. جی وہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، نہیں ہیں، وہ ان کا رب کا معاملہ ہے. تیرا باپ تیرے لیے بایزید ہی ہے، تیری والدہ تیرے لیے مائی رابعہ بصری ہے. یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. تیرا تو ہے نہیں کہ اماں جی نماز نہیں پڑھتے، چاہ تینوں تے جاندی نہیں جی. تم ابا جی دی نمازاں گنن لگ پے. کون ہوتے ہو تم؟ ہاں دعائے خیر کرو، ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور دل میں کسک ہونے چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ اگر والد نماز نہیں پڑھتے یا والدہ نہیں. لیکن رویہ ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بے ادبی کر دے. ایک تیری بے ادبی سے سارے سجدے جاتے رہیں گے. تو نمازاں نو لیا پھردا ہے. تیرا حج گیا، تیری تلاوت گئی، تیرے روزے گئے، سب کچھ گیا، اگر تیرے باپ کی تجھ پہ ناراضگی ہوگی، تیری والدہ کی تجھ پہ ناراضگی ہوگی. یہ باتیں بڑی سخت سی ہیں، لیکن سچی بات ہے. آج امت کی تربیت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. صرف شور کی ضرورت نہیں، آج شعور کی ضرورت. کیا شور کی نہیں؟ کس کی؟ ہاں جی، کسی بابا جی سے پوچھا کہ شور اور شعور میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے عین نکال دو شعور سے تو شور ہے. عین علم، عین عمل، جس کی عین نکالو تو شعور ہے. شعور کی ضرورت نہیں، آج شعور کی ضرورت. آج تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم تربیت کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال جنازہ، کفن، غسل، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، دیا گیا ہے. لیکن میں یہ جملہ اگر عرض کر کے گفتگو بند بھی کر دوں تو آپ کے دل میں اگر اتر گیا تو آپ وجد کریں گے کتنی عزت ہے اللہ نے اس مومن کو دی ہوئی. کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے. نرم ہاتھ لگائے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل لگایا جا رہا ہے، خوشبو. اچھا پھر چہرہ تکا جا رہا ہے، چہرہ تکا جا رہا ہے. پوچھا حضرت یہ کیا آج کیوں اتنی عزت ہے، کیوں اتنی عزت ہے؟ ملا علی قاری بولے، علامہ سیوطی بولے، واہل اللہ بولے. فرمانے لگے آج اس لیے یہ تیار کیا گیا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا آج قبر میں نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کندھا دوست
کیا کرو؟ اور پوچھو علامہ صاحب سے، صاحبزادہ حکیم صاحب سے، یہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سے پوچھو کندھا دینے کا فائدہ کتنا ہے، کتنا فائدہ ہے؟ 40 قدم چلو، 40 ایسے ہی توبہ کی شرط بھی ختم ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، بچوں کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں مردے کو اتنا کندھا دیا ہے تو رب راضی ہوا ہے، کسی زندہ کو سہارا دو۔ کتنا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے یہ مرے ہوئے کو دوڑ دوڑ کے کندھا دیتے ہیں نا، اس سے 10% بھی زندے کو تھوڑا توجہ کر لے نا، معاشرے کا رنگ ہی بدل جائے۔ مریانو بانگا تے زندیانو ڈانگا، مریانو جی ساری زندگی پوچھا بھی نہیں، ہاں پوچھا بھی نہیں، اماں جی بول دی کیوں نہیں، بول دی کیوں نہیں، ہوں چارپائی کے ساتھ بیٹھ کے بول دی کیوں نہیں، ساری زندگی تے پوچھا نہیں، چل جا گا، بول دی نہیں۔ شرم کر، جب بولتی تھی تو تیرا رویہ کیا تھا؟ جب بولتا تھا باپ تیرا رویہ کیا تھا؟ اور آج تو دنیا کو دکھا رہا ہے، چل چل کام کر۔ نہیں، شاید میرے یہ سخت جملے ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کیتی خدمت جیوندیاں ماں پیو دی نہیں، مرن تو بعد ڈانگر گان دا کی فائدہ؟ جی اللہ اکبر۔ ماں کیلے کے لیے ترس گئی ہے، فروٹ کے لیے ترس گئی ہے، کل پہ ڈھیر لگا دیے ہیں، کیا فائدہ؟ 10ویں پہ ڈھیر لگا دیے، 10ویں پہ نہ دے، پہلے دے، پہلے خدمت کر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کندھوں سے کندھوں کی طرف، اور پھر اللہ کا اعزاز دیکھیں، کیا اعزاز ہے۔ پھر سب سے آگے رکھ کر، وقت کا ولی بھی پیچھے ہے، اور ایک فاسق ترین شخص ہے لیکن ایمان کا دیا جلا ہے، ایمان کی روشنی لے کے گیا ہے، بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ آگے۔ ایسی عزت بھی کوئی مذہب دیتا ہے تو دکھاؤ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نے عزت دی ہے۔ یہ سرکار مدینہ کی نسبت کا اثر ہے، یہ حضور کی شفقت ہے، حضور کی کرم نوازی ہے، حضور کی مہربانی ہے۔ بہرحال میں شاید وقت زیادہ لے گیا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی راہوں کا مسافر بنا دے، اور سرکار کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کے والدین کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ بڑے عرصے تھے، ربیع الاول سے پہلے سے چلے تھے کہ ٹائم لینا ہے، تو جمادی الاول آ گیا۔ ہاں جی، بہرحال نیتیں سچی ہوں تو منزلیں دامن پھیلا لیتی۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ یقین کامل ہو تو منزلیں بھی دامن پھیلاتی ہیں، اور وسوسے ہوں تو اکثر گمراہ ہو جاتے۔ آپ سے میں عرض کروں گا، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، اور بڑی آپ نے محبت سے سنا ہے، حالانکہ باتیں کڑوی بھی کی، کھٹی بھی تھی، پھیکی بھی تھی، لیکن آپ کی محبت کا کیا کہنا۔ تو اس محبت کی وجہ سے میں تھوڑا خوش ہوں، تو ایک تحفہ دینے لگا۔ جی، یہ چہرے پہ ہاتھ پھیریے، دیکھیں میں نے پھیرا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کوئی دولت آئی ہے، آئی ہے نا؟ ہاں جی بولیے، آئی ہے نا؟ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور صحیح بات عرض کر رہا ہوں، صحیح بات عرض کر رہا ہوں۔ جو صحیح العقیدہ بندے قبر میں جاتے ہیں نا، کئی بزرگوں صاحب نظر اور کشف والے لوگوں نے دیکھا ہے کہ صرف اس چیز کو دے کر، عقیدہ صحیح تھا،
اس چیز کو دیکھ کر حضور خوش ہو گئے اور فرمایا اسے جانے دو. ہے جی. اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی سنت ہے اس کا ثواب قبر میں جائے گا نا, ثواب جائے گا. ایک واحد سنت ہے داڑھی, ساتھ جائے گی. یہ دیکھو بچے کتنے حسن والے ہیں, جوان بچہ ہو, دوڑی ہو, اور پھر سچی کہتے ہو, یہ دیکھو سچی داڑھی, ماشاءاللہ. ہاں جی, چلو سچی نہیں تو سچی تو ہو نا. ہاں جی, اور پوری رکھا کرو. یہ وسوسے ہے, اتنی اتھوں نظر ہوئے, اتھوں نظر ہوئے, نا 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 نا. جنہوں نے حضور کو آج بھی دیکھا ہے, کتنی پوری داڑھی, کسی ولی کی داڑھی, کسی صحابی کی داڑھی چھوٹی نہیں تھی, پوری داڑھی, قبضہ. ہاں جی, پوری داڑھی. بس ان گلاں تے جتنی مرضی کرو, میں دلائل دینے شروع کر دوں. نہیں یار, بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں. ایسا نیڑیوں گل مکاونی ہے, وارے شاہ میاں گلوں کریے جڑی اگاں وی کم آؤ. پوری رکھو ہے اور پوری کر لو. بعض بندے نا, میں رات کو بھی شاید بات کی تھی, وسوسے انہیں آتے ہیں, میں ابھی قابل نہیں ہوا. کیا میں ابھی, اور یہ بہت گہری, یہ بہت زوردار آواز ہے کہ میں ابھی, ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ جسے وسوسہ آتا ہے, گارنٹی دے تو قابل ہو کے مرے گا. 2 گارنٹی کہ قابل ہو کے مرو گے. ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ صبح تک کا تو تجھے پتا نہیں, اور تجھے شیطان کس رستے پہ چلا رہا ہے کہ تو ابھی قابل نہیں ہوا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں تو ظاہر کو سجا لینا, اللہ تیرے باطن کو بھی سجا دے. مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے, اس بندے کو اللہ نے ایمان دے دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جلالی طبیعت سے عرض کی, اللہ اسی دینا تھا, یہ بندہ آج صاحب ایمان ہوا ہے. یہ تو مولانا فرماتے ہیں, رب نے فرمایا پیارے جھوٹی اتارتا تھا یا سچی اتارتا تھا, نقلیں تو تیری اتارتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ میرے پیارے خلیل کی کلیم کی نقلیں اتار رہا ہے, تو ہم نے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا. جو کلیم اللہ کی جھوٹی نقلیں مذاق کی نیت سے اتارے, اس پر رب اتنا کریم ہے جو محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے. اللہ کی طرف ہے. آمین. یہ وسوسہ ہے, میں ابھی قابل نہ, اس کو چھوڑیے, دعا کرو سرکار. قابل ہوتا ہے بندہ کب ہے, اور جو قابل ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. جس نے اپنے آپ کو قابل سمجھا وہ قابل قبول ہی نہیں. ہاں یہ وسوسہ ہے, اس پر نہ جائیے. ایک اور وسوسہ آتا ہے, وہ کیا؟ نیت. حافظ صاحب نیت کیتی ہے کہ مدینے شریف جا کے رکھنی ہے, عمرہ کر کے رکھنی. تو میں کہ اتھے ہی رکھ کے توبہ کر کے جاؤ, تو سرکار نے جا کے آکو حضور میں رکھ کے آیا, تو چولی پار دیو. یہ تو رکھ کے جاؤ نا, یہ کیڑی گل ہے اتھے جا کے رکھنی ہے جی؟ ناراض کرنا ہے سرکار نو؟ منہ وکھان دے قابل ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہ. جی ایسی باتیں کون کرے جی؟ اللہ. ایک اور وسوسہ آتا ہے, داڑھی تے سکھن دی بھی ہے, داڑھی چ کوئی دین ہے, لیکن یہ بڑا معاملہ سخت ہے. اللہ کا واسطہ ہے,
جیسے بھی تیرا جو بھی کردار ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا مذاق نہ کر، اور اگر تو حقیر سمجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہے تو پھر فکر کر، تیرا ایمان نہیں بچا. یہ احتیاط کیا کرو. لیکن تجھے کیوں ہی سکھوں کی نظر آئی ہے یار؟ تجھے سکھ کی کیوں نظر آتی ہے؟ تو سرکار کی طرف دیکھ، سردار صدیق پاک کی طرف دیکھ، مولا علی پاک کی طرف دیکھ، صحابہ کی طرف دیکھ. ہاں جی، تو ان کی طرف دیکھ. تجھے میں نے رات کو بھی ایک جملہ کہا، تو ضرور کرتار پر جانا ہے، تو مدینے جا. ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. اس لیے نا اے محبت سے چہرہ سج جائے. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا. اور پھر میں نے ایک بات دیکھی ہے، تجربہ بتاؤ. جو بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے نا، اکثر گناہوں سے بچ جاتا ہے شرم کی وجہ سے. یہ داڑھی وسیلہ بن جاتی ہے کبیرہ گناہوں کے چھوڑنے کا. اپنے رب محبوب کے چہرے کی حیا کرتا ہے اور پھر اللہ اس بندے کو موڑ دیتا ہے. یہ داڑھی وسیلہ بنتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو اس لیے آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہاں جی، اللہ اکبر. تو اس انداز میں آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے. دوسرا، رات کو جلدی سو جایا کرے، صبح جلدی اٹھا کرے. اور آپ میری بات مانیں، جو جوان ہیں ان تے بابے ہوں دی بھی دوڑ بڑی لمبی ہے. لیکن بہرحال 10 بجے نا موبائل بند کر دیو. 10 بجے 10 بس. میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اب 9 بجے بھی کر لے، 8:30 بھی کر لے، عشاء پڑھ کے کر دے. لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کی اب فجر کے بعد ہی بات ہوگی. کوئی ایمرجنسی ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، ہو جاتے ہیں. آپ فون بند کریں. اتنی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے نا، رات کو دیر تک کچھ حاصل ہی نہیں. نور لے گیا ہے، سکون لے گیا ہے، چمک لے گیا ہے. ہاں جی، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا نقصان ہے. بہرحال آپ رات کو نا 10 بجے موبائل بند کرتے یا ایک اپنا ٹائم رکھتے اور صبح جلدی اٹھیں. اور جلدی اٹھیں، اگر ہو سکے تو فجر سے پہلے اللہ نصیب کر دے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اگر اللہ نصیب کر دے. لیکن فجر پڑھیں اور اس دن کا افتتاح سبحانک اللہم وبحمدک سجدے سے کریں. اور پھر قرآن شریف پڑھیں اور فجر کو تھوڑا سا اونچا قرآن پڑھا کریں. اونچا اتنا بھی نہیں کہ لوگ تنگ ہوں، لیکن کمرے میں آواز گونجے. مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں جس طرح شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہے نا، اس طرح مومن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی آواز صبح آنی چاہیے. صبح کو جلدی اٹھ کے قرآن پڑھا کریں. اللہ اکبر. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی راہ